نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. معظم کا مہینہ ہے 15 شعبان تاریخ ہے اور اس دن کی فضیلت کے بارے میں کئی قسم کی روایات انسان کو مل جاتی ہیں. مقصد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت ہے. وہ فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے پورے سال میں کبھی اتنے زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا کہ جتنا وہ زیادہ نفلی روزے شعبان کے مہینے کے اندر رکھا کرتے تھے. شعبان میں نفلی روزے رکھنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کی تیاری کیا کرتے تھے. یعنی رمضان آ رہا ہے، برکات والا مہینہ ہے اور وہ مہینہ ہے جس کا تذکرہ قرآن کے اندر آیا ہے، بہت ہی فضیلت کا حامل ہے. اب اس کی تیاری کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں زیادہ کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھتے تھے. عام جو معمول تھا رسول اللہ کا، وہ پورے سال کے ہر مہینے کے اندر ایام 20 جسے کہا جاتا ہے 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ ہر مہینے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 روزے نہیں چھوڑے. ان 3 روزوں کو ہر مہینے کے اندر رکھنا یہ سنت نبوی ہے. تو ان کی دین کے اندر شعبان کی بھی 13، 14 اور 15 کا روزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ یہ وہ سنت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگاتار رکھنے والی سنت ہے. اب خاص کر کے صرف اور صرف 15 ہی شعبان کا روزہ رکھنا، خود روزہ رکھنا اور جو روزہ نہیں رکھ رہا اسے ملامت کرنا کہ تو نے 15 شعبان کا روزہ نہیں رکھا، یہ غلط بات ہے. یہ حدیث سے ثابت نہیں. فرضی روزہ نہیں ہے، نفلی روزہ ہے اور اس روزے کا بھی اتنا ہی ثواب ہے کہ جتنا کہ ہر مہینے کی 13، 14، 15 کو روزہ رکھنے کا ثواب ہے. اس کے علاوہ اس کی جو رات ہے، اس رات کی فضیلت کے بارے میں کئی قسم کی احادیث مبارکہ آپ کو ملیں گی، لیکن اس میں وہ ضعیف احادیث ہے. جتنی بھی احادیث ہیں وہ صرف اور صرف ضعیف ہیں، ان سے کوئی عمل آپ ثابت نہیں کر سکتے. ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں، امی عائشہ فرماتی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مالی کی میرے پاس رہ گئی، رات گزارنے کی. میں نے اچانک آدمی آتے وقت دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بستر کے اوپر نہیں. میں نے اٹھی اور ڈر گئی. میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک اٹھ کر کہاں چلیں گے، کہیں کسی دوسری بیوی کے پاس تو نہیں چلیں گے. تو فرماتی ہے میں اٹھی اور اٹھ کر میں نے تلاش کرنا شروع کیا. جنت البقیع کے اندر میں پہنچی، دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
استغفار فرما رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں امت کے لیے. فرماتے ہیں میرے دیکھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کوئی بات نہیں کی، سیدھی واپس آ گئی اپنے بستر کے اوپر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس آئے. پتہ تو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ عائشہ آئی ہے، آ کر مجھے انہوں نے دیکھا ہے. ویسے جا کر پوچھا کہ عائشہ تمہیں سانس کیوں چڑھی ہوئی ہے، کہاں گئی تھی؟ فرمایا اللہ کے رسول میں تو کچھ اور سوچ کر گئی تھی. میں نے کہا تھا کہ آپ کسی اور بیوی کے پاس ہوں گے، لیکن آپ تو اپنے اللہ کو منانے کے لیے گئے تھے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا کہ عائشہ یہ 15 شعبان کی رات ہے، اس رات کے اندر اللہ رب العزت آسمانی دنیا کے اوپر آ جاتے ہیں. آسمانی دنیا یعنی یہ جو آسمان ہمیں نظر آ رہا ہے اس سے اوپر بھی 6 آسمان ہو رہے ہیں. فرمایا اس آخری آسمان کے اوپر آتے ہیں اور آ کر آواز لگاتے ہیں کہ ہے کوئی سے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں اسے کیا کر دوں، معاف کر دوں. ہے کوئی سے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اسے روزی دوں، رزق دوں. اللہ خود آتے ہیں آسمانی دنیا کے اوپر. اب کیسے آتے ہیں؟ ہماری نبی کو نشان دی جیسا کہ اللہ کی شان کے مناسب ہے. کوئی اللہ کا جسم نہیں کہ اللہ جسم کے ساتھ آتے ہیں، کوئی اعظم اللہ کے لیے ثابت نہیں. کیسے آتے ہیں؟ ہماری نبی کو نشان دی جیسا کہ ان کی شان کو مناسب ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ اس رات کے اندر آسمان دنیا کے اندر آنے کے بعد اللہ اعلان کر دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہر ایک کی مغفرت کر دی، بخشش میں نے ہر ایک کی کر دی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخشش ہر ایک کی ہوتی ہے سوائے 2 شخصوں کے. ایک وہ شخص کہ جو مشرک ہو، اللہ کے ساتھ شریک ملانے والا ہو، اللہ کا سانجی، اللہ کا پارٹنر بنانے والا، اس شخص کی کیا نہیں ہوتی، مغفرت نہیں ہوتی، وہ بخشش سے محروم ہو جاتا ہے. اور دوسرا وہ شخص جس کے دل کے اندر مسلمانوں کے لیے کینہ ہو، جس کے دل کے اندر بغض بنا ہوا ہو، لوگوں کی نفرت، مسلمانوں کی نفرت اس نے اپنے دل کے اندر پالی ہوئی ہو. اس کے لیے شب برات ہو کیا، لیلۃ القدر ہو کیا، کوئی رات بھی ایسی نہیں جس کے اندر اس کی مغفرت اور بخشش ہو. ہر ایک انسان کے لیے ہر وہ رات شب برات ہے، ہر وہ رات لیلۃ القدر ہے جس رات کے اندر اس نے اپنے اللہ کو منا ہے. اور جو شخص اللہ کو نہیں منا رہا اور ہر وہ کام کر رہا ہے جس سے اللہ ناراض ہے، تو پھر وہ لیلۃ القدر کے اندر جا کے، جس رات کے اندر بھی جا کے اپنے آپ کو سدھارنے کی اس نے نیت نہیں کی، اللہ کو منانے کی نیت نہیں کی، تو کسی رات کے اندر بھی ہو جا کے اس بخشش و مغفرت نہیں. بخشش اور مغفرت کا جو وعدہ ہے وہ کس کے اوپر ہے؟ توبہ کے اوپر ہے. انسان توبہ کرے گا، توبہ کے بعد اس کی معافی ہوگی. اور توبہ کے لیے سب سے بڑی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ اصلاح اعمال، اعمال اپنے درست کریں. یہ کون سی توبہ ہوئی کہ حرام بھی کھا رہا ہے، سود بھی کھا رہا ہے، ہر قسم کی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اور منہ سے کہہ رہا ہے جی اللہ تیری توبہ، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ. اللہ کو دھوکہ دینا یہ کون سی بات ہے؟ اللہ تو دھوکوں سے پاک ہے. انسانوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں کہ انسان ہے، ان سے کہہ دی کوئی بات، پھر ان سے گول مول کر دی، پھر دی بات، وہ جو انسانوں کے اندر چل جاتا ہے. لیکن اللہ کو کس بات کا دھوکہ؟ تو اللہ ایسے شخص کی جو کرتے ہیں تو وہ قبول نہیں کرتے جو دل کے اندر چور بٹھائے ہوئے ہو اور منہ سے زبان سے کیا کرے توبہ توبہ کرے. توبہ اللہ ہر ایک انسان کی قبول کرتے ہیں اور ہر وقت اللہ توبہ قبول کرتے ہیں. کسی وقت بھی آپ توبہ کرے اللہ سے، سچے دل کے ساتھ توبہ کرے، اللہ فوراً آپ کی توبہ کو قبول کر لیں گے. لیکن اگر دل کے اندر
نہیں ہوتی. اللہ کے ساتھ دھوکہ دینا یہ کوئی جائز بات نہیں. اور بعض روایات کے اندر آتا ہے شب برات کے بارے میں. ادھر تو اس روایت کے اندر دو اشخاص کا ذکر آیا, ایک مشرک اور ایک یعنی بغض رکھنے والا, اور ایک دوسری روایت میں اس کے اندر آتا ہے کہ قاتل شخص جس نے کسی کو بے گناہ قتل کیا, ناحق کسی کو قتل کیا ہے. اب شب برات ہی نہیں, اس کے علاوہ بھی جتنی راتیں آئیں گی جب تک قصاص نہیں ہوگا یا بدلہ یا صلح نہیں ہوگی, اس وقت تک اللہ اسے معاف نہیں کرتی. کیوں؟ یہ حق کس کا ہے؟ مردوں کا ہے. کسی کو ناحق قتل کرنا کس کا حق ہے؟ مردوں کا حق ہے. جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا. چوتھا شخص زانی, ہر وقت زنا کے اندر مشغول ہے, زنا سے توبہ نہیں کر رہا, توبہ کر رہا ہے, اللہ معاف کر دے گا, وہ الگ چیز ہے. اگر زانی ہے, عادی زانی ہے, توبہ نہیں کر رہا, تو اللہ ایسی حالتوں کے اندر اس کی بھی بخشش نہیں کر رہا. اسی طریقے سے قطع تعلق بھی کرنے والا, رشتوں کے اندر پھوٹ ڈالنے والا, رشتوں کو توڑنے والا, سارے کے سارے گھروں کے اندر, معاشرے کے اندر بدامنی پھیلانے والا ایسا شخص, فرمایا اس کی بھی اللہ کیا نہیں کرتے, تو قبول نہیں کرتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بھی حقوق العباد میں سے بندوں کا حق ہے, اللہ سے معاف نہیں کرتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, یہ زمان اس کی گارنٹی مجھے دے دو, میں تمہیں جنت کی گارنٹی دے دو. اور جتنے بھی فسادات تو ایک کس کی وجہ سے ہوتے ہیں؟ زبان کی وجہ سے. ہر وقت انسان کو اپنی زبان کے اوپر قابو رکھنا چاہیے. اور فرمایا والدین کا نافرمان, والدین کا نافرمان ہوگا. اور احادیث کے اندر جو الفاظ آتے ہیں وہ عاق الوالدین آتے ہیں, یعنی والدین کے دل کے ٹکڑے کرنے والا. چھوٹی موٹی بات کی بات نہیں ہو رہی, ہر گھر ہے, ہر گھر کے اندر کچھ نہ کچھ بات ہو ہی جاتی ہے, لیکن ایسا شخص جس نے اپنے والدین والدہ یا والد دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ایسا معاملہ اور ایسا برتاؤ کیا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس نے ان کے دل کے ٹکڑے کر دیے, تو ایسے شخص کی بھی کسی رات کے اندر بخشش نہیں ہوتی. چاہے وہ رمضان کی کوئی رات ہو, چاہے وہ شب برات ہو, چاہے وہ عید کی رات ہو, کوئی رات بھی ہو, ایسے شخص کی بخشش نہیں ہوتی. اور ساتواں شلوار کو لٹکانے والا, اس مسئلے کو ذرا سمجھ. شلوار ایک تو یہ ہے کہ سستی کی وجہ سے, ناسمجھی کی وجہ سے ٹخنوں سے نیچے چلی گئی, اس کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پر. ایک یہ ہے کہ جان بوجھ کر تکبر کے ساتھ, فخر کے ساتھ اپنی چادر لٹکانا یا اپنی شلوار کو ٹخنوں کے نیچے دینا, پاؤں کے نیچے روندنا تکبر کے ساتھ, تو یہ صرف شلوار ہی نہیں ہے, کوئی بھی چیز لباس میں یا آپ اور کوئی چیز لے لیں کہ آپ کی نیت تکبر کے اوپر آ گئی. آپ نے کہا میں بہت بڑا ہوں, چاہے وہ آپ کا سلام کرنے کا طریقہ ہے یا آپ کے لباس کا طریقہ ہے, یہاں پر صرف اور صرف شلوار کی وجہ آئی ہے نا, وہ اس وجہ سے آئی ہے کہ عرب کے یہاں یہ دستور تھا. جو لوگ متکبر ہوا کرتے تھے وہ لمبی لمبی چادریں پہنا کرتے تھے, اور وہ لمبی چادروں کے پاؤں کی نیچے آیا کرتی تھی. یہ کس چیز کی علامت ہوتی تھی کہ یہ بہت بڑا سردار ہے, بہت بڑا چودھری ہے, یہ کیا ہے, وڈیرا ہے, کہ اتنی لمبی چادر پہن رہا ہے کہ جو زمین کے ساتھ گھسٹ رہی. اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر دیا, منع کر دیا کہ شلوار یا کوئی بھی چیز آپ کے ٹخنوں سے نیچے نہ ہو. اگر کوئی شخص زبردستی جان بوجھ کر اپنی شلوار کو نیچے کرتا ہے تکبر کے ساتھ, فخر کے ساتھ, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کی بھی کیا نہیں ہے, بخشش اور مغفرت نہیں. یہ تکبر کی صرف ایک جھلک ہے آپ کے سامنے کہ شلوار کو کیا ٹخنوں سے نیچے کرنا ہے, اس کے علاوہ کوئی بھی چیز. آپ گاڑی لے لیتے ہیں کس نیت سے؟ تکبر کی نیت سے, کہ لوگوں کے سامنے میرا نام ہو,
کہ بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑی بڑائی والا ہے، تکبر آ گیا ذہن کے اندر. کوئی کپڑے آپ پہن لیتے ہیں یا کوئی بھی غرض کوئی کام بھی کرتے ہیں، تکبر کی نیت اگر آ گئی تو کیا ہے، پھر انسان کی بخشش و مغفرت نہیں ہوتی. اور یہ نہیں کہ شب برات کسی رات کے اندر بھی نہیں ہوتی. اور آخری فرمایا شرابیان، شراب پینے کے بعد توبہ کر رہی ہے اللہ سے صحیح نیت سے کہ اللہ اس کے بعد میرے اوپر حرام پہلے بھی تو نے حرام کی تھی، لیکن آج کے بعد کبھی بھی شراب کو چکھوں گا نہیں، شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. اللہ کی ذات غفور الرحیم ہے، وہ بخش دے گا. لیکن ایک شرابی ہے، وہ عادی ہے، وہ توبہ بھی نہیں کر رہا اور مسلسل شراب پی رہا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں بھی فرمایا اس کی بھی مغفرت و بخشش نہیں. اب شب برات کے اندر آیا کوئی خاص قسم کی عبادت ہے یا نہیں، یا شب برات کے جو روزہ ہے اس کی حیثیت کیا ہے، وہ تو پہلے کچھ بیان کر دی میں نے، لیکن پھر عرض کر دیتا ہوں کہ شب برات کی رات کی جو فضیلت ہے آپ کے سامنے آ گئی ہے کہ معظم رات ہے، برکت والی رات ہے. اللہ کیا کرتے ہیں، ہر ایک کی بخشش اور مغفرت کر دیتے ہیں، کسی کو بھی نہیں چھوڑتے سوائے کہ 8 لوگوں کی جن کا تذکرہ آپ کے سامنے آ گیا. اس کے علاوہ شب برات میں کچھ خاص قسم کے نفل یعنی 10 12 14 ایک گنتی یا شب برات کے نوافل کے اندر کوئی خاص قسم کی صورتیں یا خاص قسم کی دعائیں، یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت آپ کو نہیں ملے. عام راتوں کے اندر جو معمول ہے عبادت کا وہ یہ عبادت ہے. اس کے علاوہ جو اضافی چیز ہمیں حدیث مبارکہ میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت البقیع کے اندر جا کر استغفار کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پوری کی پوری زندگی کے اندر صرف ایک ہی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شب برات کے اندر قبرستان جانا ثابت ہے. اب اگر کوئی شخص یا پورے کا پورا مجمع جوڑ کر پورے سارے لوگ مل کر شب برات کے اندر قبرستانوں کے اندر جا کر ادھر جا کر کوئی خاص قسم کی عبادت کریں، شریعت اس چیز کی آپ کو اجازت نہیں دیتی. اچھا ایک اور غلط فہمی جو پھیلی ہوئی ہے کہ ایک خاص قسم کی نماز ہے کہ وہ نماز آپ پڑھیں گے تو دنیا کے اندر جتنے بھی گناہ آپ نے کیے وہ سارے معاف ہو جائیں. غلط. دنیا کے اندر کوئی بھی گناہ جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، بندوں سے ہے، وہ آپ کتنی ہی نمازیں پڑھ لیں، کتنے ہی صدقات دے دیں، کتنے ہی نوافل پڑھ لیں، وہ بندوں کے حقوق ان چیزوں سے معاف نہیں ہوں گے. بندوں کے حقوق بندوں سے معافی مانگنے سے معاف ہوں. جب تک بندے آپ کو دل سے معاف نہ کر دیں، آپ کی عبادات آپ کے ان حقوق کو معاف نہیں کر سکتے. اور اسی طریقے سے شب برات کے اندر اجتماع کی صورت میں صلاۃ تسبیح کی نماز پڑھی جاتی ہے. اس نماز کا کسی قسم کا شریعت کے اندر کوئی ثبوت نہیں. یہ تو صلاۃ تسبیح کی خاص نماز ہے نا، اس نماز کو چھوڑ کر نوافل نفل جو نماز ہے چاہے وہ کسی قسم کی ہو، اس کی جماعت کے لیے اعلان کرنا یہ مکروہ، یہ جائز نہیں. یہ جو ہم تراویح کی نماز پڑھتے ہیں ہے تو یہ نفل نماز، لیکن یہ کیا صحیح احادیث سے ثابت ہے اور ایک کے اوپر اجماع ہے صحابہ کے دور کے اندر یہ پڑھی گئی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ترتیب بتائی تھی، اس کے اوپر کسی صحابی نے کوئی کسی قسم کی بات نہیں. اس کے علاوہ کوئی کسی قسم کی آپ کو خاص عبادت اس رات کے اندر نہیں ملتی ہے. حدیث صرف اور صرف ایک استغفار کی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کیا ہے اس رات کے اندر. اور اس رات کے اندر کیا کریں، جتنے کتنے نوافل ہو سکتے ہیں آپ سے اکیلے میں پڑھیں. نفل یہ جو تہجد کی نماز ہے اس کا مقصد ہی یہ ہے
کہ آپ اللہ کو راضی کریں تنہائی کے اندر. اگر نفل نماز کی جماعت بولے، تہجد کی جماعت بولے، تو اللہ کے ساتھ جو قربت ہے، جو تنہائی ہے، وہ مقصد بھی فوت ہو جاتا ہے. لہذا کوئی بھی رات ہے، اس رات کے اندر آپ اللہ کو منائیں. یہ وہی رات آپ کے لیے کیا ہے؟ شب برات. وہی رات آپ کے لیے برکت والی رات ہے. جس رات کے اندر آپ سے اللہ راضی ہو گیا، وہی رات آپ کے لیے کون سی ہے؟ برکت والی ہے. اور اگر کام اپنے ہی کر رہے ہیں، اللہ سے معافی نہیں مانگ رہے، تو پھر وہ چاہے لیلۃ القدر ہو یا شب برات ہو، کوئی بھی رات ہو، آپ کو فائدہ کوئی نہیں دے. آپ کو فائدہ وہ رات دے گی جس رات کے اندر آپ سے آپ کا اللہ راضی ہو جائے. اور پھر یہاں تک آتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم. اس رات کے اندر اللہ تمام کے تمام کاموں کا فیصلہ کروا دیتے ہیں. ہر ایک کے لیے لکھ دیا جاتا ہے اس سے مسئلے میں یا اس کو روزی کتنی ملنی ہے. ہر تمام کے تمام جتنے بھی فیصلے ہیں وہ اس رات کے اندر لکھ دیے جاتے ہیں. یہ ایک تو خصوصی طور پر پہلے جو اللہ نے انسان کو بنانے سے پہلے ساری چیزیں لکھ دی تھی لوح محفوظ کے اندر. لیکن یہ کیا ہے؟ تجدیدی طور پر انجینئر کر کے پھر دوبارہ اللہ لکھتے. ہم پیدا نہیں ہوئے تھے، پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے یہ ساری چیزیں لکھ دی تھی. کہاں پیدا ہوگا، کیا کھائے گا اور کیا کمائے گا، کہاں سے کمائے گا، کافر مرے گا، مسلمان مرے گا، کس حالت میں مرے گا، ساری کی ساری چیزیں اللہ نے پیدا کرنے سے پہلے لکھ دی. تو اس رات میں، اس رات کے اندر بھی خصوصی توفیق نہیں بھی ملتی، تو کم از کم اتنا کریں کہ اس رات کے اندر گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیں. اور کم از کم اتنا بھی نہیں، یہ جو 8 گناہ آپ کے سامنے بیان ہوئے ہیں، کم از کم اس رات میں اپنے آپ کو 8 گناہوں سے بچا لیں، تاکہ اللہ جو مغفرت کا ہم اعلان کرتے ہیں کسی کے معافی مانگنے کے بغیر بھی، تاکہ ان لوگوں کے اندر تو ہمارا نام آ جائے. ابھی شب برات ہے، حرام خور اگر حرام نہیں کھا رہا ہے تو اس کی کیا بخشش ہوگی؟ سود خور سود کو نہیں چھوڑ رہا، اس کی کیا بخشش ہوگی؟ اور اگر ایک مسلمانوں کے بارے میں کینہ رکھنے والا شخص ہے، دل اس کا گندا ہی ہے، تو وہ ساری رات کو توبہ کرتا رہے. کینے سے دل بھرا ہوا ہے، بغض سے دل بھرا ہوا ہے، تو کیا بخشش ہوگی اور کیا معافی ہوگی؟ پھر تو کوئی معافی نہیں. حدیث کے اندر صاف ستھرے الفاظ میں آ گیا ہے. تو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آپ کا کینہ رکھنے سے کسی شخص کے بارے میں یا حسد رکھنے سے دوسرے کا کیا نقصان ہے؟ اپنی تباہی کر رہے ہیں، اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، اپنی دنیا کے اندر اپنے آپ کو دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ذلیل کر رہے ہیں. تو کیوں رکھتے ہیں کسی کے ساتھ حسد، کینہ اور بغض؟ اپنی زندگی کے ساتھ کام رکھیں، اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں، اپنے کاموں کے بارے میں سوچیں. لیکن ہم لوگوں کی یہ عادت اس معاشرے کی بن چکی ہے کہ اپنے بارے میں کوئی کسی قسم کی کوئی فکر نہیں. فلانے نے کیا کیا، فلانے نے کیا کھایا، فلانے نے کیا کیا، کون سا مکان بنایا، کیسی زندگی گزار رہا ہے، کیا کر رہا ہے. اپنے سے بڑھ کر دوسروں کی فکر ہمیں لگی ہوئی. تو کیا ہے؟ اس سے دنیا بھی ہماری تباہ ہو رہی ہے اور آخرت بھی ہماری تباہ ہے. دنیا کیسے تباہ ہے؟ حاصل آدمی ہوتے ہیں جیسے حسد ہوتا ہے کسی کے ساتھ، وہ ہر وقت اڑتا رہتا ہے، اپنے آپ کو اندر سے کوستا رہتا ہے کہ فلاں نے یہ کیوں کر دیا، فلاں نے یہ کیوں کر دیا، فلاں ایسا کیوں ہے، فلاں ایسا کیوں کر رہا ہے. ہر وقت اسی چیز کی فکر لگی رہتی ہے. اور آخرت کے اندر بھی آپ کے سامنے حدیث آپ کے سامنے پڑی کہ ایسے شخص کے لیے کوئی کسی قسم کی مغفرت اور بخشش نہیں ہے. اللہ